السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، رمضان ماہ فوزان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج پہلا روزہ ہے اور ہماری یہ رمضان ماہ فوزان ٹرانسمیشن پورے رمضان کے مہینے میں جاری رہے گی۔ مختلف علماء اور معلمات، ڈاکٹر حضرات ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ العزیز، جو کہ ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے۔ راہ سلامتی اور تحفظ خواتین اور گرافکس کے پروگرام آپ اس ٹرانسمیشن میں دیکھتے رہیں گے۔ تو آج کا پروگرام ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں اور ہمارے فیس بک پیج کو مدینہ موومنٹ آفیشیل کو فالو کریں۔ ناظرین، ہم اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز تھی۔ آج ہم مولانا ڈاکٹر فیاض احمد صاحب سے اور مولانا عبدالباسط فہیم صاحب اور معلمہ استانی ام حسن صاحبہ سے رہنمائی لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مزید ہمیں اور بھی ساتھی جوائن کریں گے۔ مولانا ڈاکٹر فیاض احمد صاحب ذرا اس حوالے سے رہنمائی کریں گے، روزے کا مقصد کیا ہے، مسلمانوں پر روزے فرض ہیں اور رکھے جاتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جی سر، رہنمائی فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ قرآن مجید میں اس آیت کو روزوں کے متعلق سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی صرف فرضیت کا بیان نہیں کیا بلکہ اس کا مقصد بیان کیا ہے کہ روزہ فرض کیا گیا ہے تو کیوں کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد اگر ہم سمجھ جائیں تو رمضان المبارک ہم بڑے احسن انداز سے اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں اور صحیح معنوں میں روزہ رکھ کے ہم فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ تو مقصد جو اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ہے گناہوں سے بچنا، پرہیزگار بننا۔ اگر دیکھیں یہ مقصد ہم پورا کرتے ہیں، روزہ رکھ کر ہم ہر قسم کے گناہ سے بچ رہے ہیں، جھوٹ سے بچ رہے ہیں، برائیوں سے بچ رہے ہیں، پھر سمجھ لیں ہم نے روزے کے مقصد کو پورا کر لیا۔ لیکن اگر اس مقصد کو ہی، گناہوں سے بچنے کو ہی ہم نے پورا نہ کیا تو پھر سمجھ لیں ہمارا کھانا پینا یہ فضول ہے۔ حدیث مبارکہ میں بخاری شریف میں اس کی روایت ملتی ہے۔ اس کے بارے میں وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی من لم یدع قول الزور
वलअमल बिही, जिस बंदे ने रोज़ा रख कर भी झूठी बात नहीं छोड़ी, झूठ बोलने पे अमल नहीं छोड़ा, गुनाह नहीं छोड़ा, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदअ तआमहु व शराबहु, तो अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपना खाना और पीना छोड़ दे। यानी रोज़े का मकसद महज खाना पीना छोड़ना नहीं है, रोज़े का मकसद गुनाहों को छोड़ना है। तो अगर हम सही मानों में रोज़े का अजर पाना चाहते हैं तो रोज़ा रख के हर किस्म के गुनाह से अपने आप को बचाएं, ये बुनियादी मकसद है। अगर गुनाहों से नहीं बचेंगे, रोज़ा भी रखा हुआ है, झूठ भी बोल रहे हैं, रोज़ा भी रखा हुआ है, दूसरे को धोखा भी दे रहे हैं, रोज़ा भी रखा हुआ है, फ्रॉड भी कर रहे हैं, रोज़ा भी रखा हुआ है, दूसरों को तकलीफ़ें भी दे रहे हैं, लोग हमारे शर से रोज़े की हालत में भी महफूज नहीं है, फिर समझ लें हमें खाली भूख प्यास काटनी पड़ रही है, हमें अजर नहीं मिल रहा हदीस मुबारका की रूह से। तो इसलिए रोज़े का जो मकसद है वो हम समझें कि रोज़ा रख के हमने हर किस्म के छोटे बड़े गुनाह से अपने आप को बचना है, फिर सही मानों में हम रोज़े का अजर जो है वो अल्लाह के यहाँ पा सकेंगे। अल्लाह हमें सही मानों में रोज़े का मकसद पूरा करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और अब इस रमज़ान माह फौजान ट्रांसमिशन के मेहमान नामवर जनाब डॉक्टर अब्दुल बासित फ़हीम साहब, फादिल मदीना यूनिवर्सिटी, साबिक मुदर्रिस मस्जिद नबवी, रहनुमाई करेंगे कि रमज़ान का महीना आ चुका है, आज रोज़ा है, तो रमज़ान में बंदे को ख़ुद को यानी अपने आप को कितना लाजमी अहम समझे कि वो आम महीनों से ज़्यादा इस महीने में परहेज़गार, इबादतगार, ज़िक्र और अज़कार में लगाए। ये कितना अहम है और लाजमी है। जी सर, शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। गुजारिश ये है कि रमज़ान का महीना बहुत ही मुक़द्दस और बाबरकत महीना है। ये महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़े इनाम की हैसियत रखता है। मुसलमानों को मौका दिया गया है कि इस महीने में थोड़े से अमाल करके बहुत सा अजर व सवाब हासिल कर लें। तो इस महीने में ख़ास तौर पे इबादात का, नवाफिल का, अस्कार का, तिलावत का एहतमाम करना चाहिए। और इससे पहले अपने आप को गुनाहों से बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए हैं। इरशाद होता है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि रोज़ा रखने वाले मुत्तकी बन जाएं, परहेज़गार बन जाएं, गुनाहों से बचने वाले बन जाएं, गुनाहों से दूर रहने वाले बन जाएं। अगर रोज़ा रख कर भी गुनाहों से बाज नहीं आना, झूठ कहने से, झूठी गवाहियाँ देने से, गीबत करने से, जुल्म व सितम करने से, किसी का हक खाने से, इन चीज़ों से अगर दूर नहीं रहना, बाज नहीं आना, तो फिर ऐसे रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बी फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदा तआमहु व शराबह, कि जो झूठ कहने से, झूठ पे अमल करने से बाज ना आए, तो अल्लाह ताला को उसके भूखे और प्यासे रहने की कोई हाजत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोज़ा सिर्फ़ खाने पीने की चीज़ों से दूर रहने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा नाम है इस चीज़ का कि इंसान फजर से लेकर मगरिब तक खाने पीने से, अपनी वाइफ से ताल्लुक़ कायम करने से भी दूर रहे और दीगर गुनाहों से भी दूर रहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के महीने में तिलावत का खुसूसी तौर पे अहतमाम करते थे। रमज़ान में कभी आप एतकाफ़ कर रहे हैं ताकि जम कर और अलहदगी में बैठ कर अल्लाह की इबादत कर सकें, और कभी आप रमज़ान में जनाब जबरील अलैहिस्सलाम के साथ कुरान करीम का दौर कर रहे हैं। आप जब कुरान का दौर शुरू करते जबरील अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर, तो कसरत से सदका खैरात का भी अहतमाम करते। इसलिए इस महीने को गनीमत जानना चाहिए, नेकियां करने के लिए, तिलावत करने के लिए, अस्कार करने के लिए, नवाफिल पढ़ने के लिए, सदका खैरात करने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस बात की तौफीक इनायत फरमाए। अब हम नात ख़्वाह की तरफ जाते हैं। एक आपी जी हमें नात सुनाएगी, तो आए चलते हैं उनकी खूबसूरत आवाज़ में उनकी नात सुनते हैं। अल्लाह
کی رحمت کا سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان ماہ فوزان، رمضان ماہ فوزان، ملتی ہر ایک نیکی ہے 70 ہے نیکیاں، مجدہ ہے یہ فلاح کا در حق آسیاں، تقویٰ کی راہ پاک نقش کیسے ہو مومن، شیطان کے قدموں میں پڑی ہیں جو بیڑیاں، شیطان کے قدموں میں پڑی ہیں جو بیڑیاں، موقع گناہ سے بچنے کا آسان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان ماہ فوزان، رمضان ماہ فوزان۔ ماشاء اللہ، بہت ہی اچھی آواز میں نعت سنا رہی تھی آپی جی، شکریہ آپ کا۔ اب ہم محترمہ استانی ام حسن صاحبہ سے رہنمائی لیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہیں آپ کے؟ آپی جی، رمضان المبارک میں صحابیات کا کوئی خاص اہتمام ہوتا تھا یا دین میں رمضان کے حوالے سے خواتین کے لیے کوئی خاص پیغام موجود ہے؟ ذرا اس بارے میں ہماری رہنمائی کریں، اور بہت سی بچیاں مائیں آپ کے پیغام کو رہنمائی کو سنیں گی تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ جی بالکل، آپ نے خواتین کے حوالے سے دیکھیں کہ رمضان المبارک کے اندر صحابیات کا کردار کیا تھا، کیا انہوں نے کوئی خاص اہتمام رمضان المبارک کے اندر کیا؟ تو دیکھیں، اگر یہ جو میسیج ہے یہ ہم سب خواتین کے لیے ہے، خاص طور پر جو گھروں کے اندر کوکنگ کا کام کرنے والی میری بہنیں ہیں، میری معزز بیٹیاں ہیں، تو ان سب کے لیے یہ آپ کے لیے آج کا جو میسیج ہے یہ بہت اہم میسیج ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، رمضان المبارک کے اندر صحابیات کا کوئی خاص اہتمام جو تھا وہ ہمیں تو احادیث سے میرے علم کے مطابق نہیں ملتا۔ ہاں، ہمیں اتنا ضرور اگر ہم احادیث سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تو روزے جو ہیں وہ بعض اوقات کبھی کبھی ایک کھجور کے ساتھ کھولے ہیں، اور بعض اوقات صحابیات پانی کے ساتھ کھول لیتی تھی، بعض اوقات صحابہ کرام درختوں کے پتوں کے ساتھ روزہ کھولا کرتے تھے، ان کے پاس کچھ بھی میسر نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہاں سے یہ چیز کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سحری اور افطاری کے لیے اندر یا افطاری کے اندر انہوں نے کتنا اہتمام کیا، ٹھیک ہے؟ اب رمضان المبارک جو ہے اس میں خواتین کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی برکتوں کا مہینہ ہے، یہ جنت کا حصول ہے۔ انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے والا یہ مہینہ ہے۔ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، یہ چیز جو ہے یہ ہمیں رمضان المبارک کے اندر ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کا اتنا بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ دگنا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں کی بات کرتے ہیں، میں اپنے گھر کی بات کرتی ہوں، میں آپ کے گھر کی بات کر رہی ہوں کہ دیکھیں یہاں پر ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت سے خاندان مشترکہ ہوتے ہیں، بہت سی فیملیز جو ہوتی ہیں وہ جوائنٹ فیملیز، اکٹھے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر، ٹھیک ہے؟ تو اب رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ ویسے بھی جوائنٹ فیملی کے اندر ذمہ داریاں خواتین کے اوپر زیادہ ہوتی ہیں، لیکن رمضان المبارک کے اندر اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اور جو خواتین ہیں وہ اپنے اہل البیت کے لیے کھانا بناتی ہیں، افطاری بناتی ہیں، سحری بناتی ہیں، ٹھیک ہے؟
तो ये अमूमन काम होते रहते हैं। जहाँ पर ख़ानदान बड़े होते हैं, हमारे जो बड़े घर हैं उनके अंदर जो सहरी और अफ्तारी का अहतमाम किया जाता है। और रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमारे घरों के अंदर जो है ना अफ्तारी के अंदर कुछ ज़्यादा डिशेस बनाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा खाने का अहतमाम किया जाता है। तो शुरू आधे दिन से मेरी बहनें शुरू होती हैं खाना बनाने के लिए, तो बड़ी मुश्किल से वो कवर करती हैं अफ्तारी के वक्त तक। अब यहाँ पर आप इस बात को देखें कि अगर एक औरत असर की नमाज के बाद खाना बनाना शुरू कर देती है, असर की नमाज से लेकर मगरिब तक वो खाना बना के फ़ारग होगी, फिर मगरिब के बाद बर्तन भी धोने हैं, किचन भी साफ़ करना है, ठीक है। अब ये काम करते करते उसको 10-11 बज जाएंगे, फिर वो कुछ देर आराम भी करना चाहेगी, आराम करेगी। अब तहज्जुद के वक़्त वो उठेगी, सहरी के वक़्त वो उठेगी, फिर से वो काम पर लग जाएगी, सहरी बनाएगी। सहरी बनाकर कब वो फ़ारग होगी? फजर के वक़्त। तो अब देखें कि ये इंतज़ामात करते करते, ये खाने के अहतमाम करते करते औरत को फुर्सत ही नहीं मिलती कि वो कब अपने खाल के हकीकी के सामने खड़े होकर इबादत कर सके, अल्लाह से गुफ्तगू कर सके, इल्तिजाएं कर सके, मनाजात कर सके, इस्तग़फ़ार कर सके, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सके, अल्लाह को मना सके, ठीक है। क्योंकि असर से मगरिब का जो वक़्त हम खाने के अंदर गुजारती हैं वो वक़्त कितना कीमती होता है, आपको पता है कितना कीमती है वो वक़्त? उस वक़्त दुआओं को रद्द नहीं किया जाता। फिर सुबह का वक़्त कितना कीमती होता है, फजर से पहले के वक़्त तक हम खाना सहरी बनाती रहती हैं। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप एहतमाम ना करें, खाना ना बनाएं, बनाएं ज़रूर खाना बनाएं, लेकिन अल्लाह की कसम औरत को अपने रोज़े, अपने क़याम, अपनी तरावी, इनकी वो ख़ुद ज़िम्मेदार है। जिस तरह मर्द इन चीज़ों का ज़िम्मेदार है, वो घर के भी काम करे, बाहर के भी काम करे, लेकिन नमाज, तरावी, क़याम, रोज़ा, इन चीज़ों का मर्द ज़िम्मेदार है। वो जितना मर्ज़ी काम करे उसको इनके बारे में पूछा जाएगा। तो इसी तरह औरत ख़ुद अपनी रोज़े, नमाज, तरावी, क़याम, इन चीज़ों की ज़िम्मेदार है, उससे भी पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो अहम मैसेज आप ख़वातीन के लिए है वो ये है कि अगर हमारे अंदर इतना शाऊर हो कि हम जो खाना बनाना चाहती हैं, हम देखें कि जो खाना हम 1 घंटे में बनाती हैं हम आधे घंटे में बनाएं, जो खाना हम 2 घंटे में बनाती हैं वो खाना हम 1 घंटे के अंदर बनाएं, ठीक है। 2 घंटे वाला काम आप अपना 1 घंटे के अंदर मुकम्मल करें। लेकिन यहाँ पर होता इसके बरक्स है, खाना बहुत ज़्यादा मिकदार में हमने बनाना होता है, बहुत सी डिशेस बनानी होती हैं और बहुत सी फैमिलीज़ जो होती हैं जवाइन होती हैं, और इतना ज़्यादा जब हम खाना फिर अफ्तारी के अंदर बना लेते हैं कि अगर और भी फैमिलीज़ आ जाएं तो वो भी खा सकती हैं। फिर अब क्या होता है, यहाँ पर बेहद अफसोस से मुझे ये बात कहनी पड़ रही है, फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा खाना बच जाता है। ये अमूमन हर घर का तरीक़ाकार है, हर घर की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। इतना ज़्यादा पहले हम अफ्तारी के अंदर वक़्त भी अपना ज़ाय करती हैं, ठीक है, जो वक़्त बहुत कीमती है, वो वक़्त हम अपना ज़ाय करती हैं और फिर क्या करती हैं, वक़्त भी ज़ाया किया, अल्लाह का क़ुर्ब भी हासिल ना किया, खाना बनाया, और अब इतना ज़्यादा वाफर मिक़दार में अफ्तारी में खाना बचता है कि इतनी ज़्यादा प्लेटें भरी होती हैं और वैसे ही हम उसको फेंक देती हैं। फिर ये बात बहुत गलत है। तो आपने ऐसा नहीं करना, आप कोशिश करें कि मैंने रोज़ा अल्लाह की रज़ा के लिए रखा, ये रमज़ानुल मुबारक के माँ चंद दिन मेरे पास है, अय्याम मादूदत, ये गिनती के चंद दिन है मेरे पास है, चले जाएंगे, खाना मैं बनाती रहूँगी, डिशेस में जब चाहूँ जो सी डिश चाहूँ मैं बना के खा सकती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँ कि अगर मैंने खाना बनाना भी है, ज़ायद बनाना है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक बनाऊँ। 1 घंटे का काम मैं 1 आधे घंटे में कवर करके मैं अपने अल्लाह के साथ गुफ्तगू में मस्त हो जाऊँ, अल्लाह के साथ
مناجات میں، اللہ کو راضی کرنے میں بیزی ہو جاؤں، ان کاموں میں بیزی نہ ہوں۔ عورتوں، بیٹیوں اور خواتین اپنے اوپر رحم کرو، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح میسیج میرا مرد حضرات کے لیے بھی ہے کہ ان کو بھی چاہیے وہ اپنی عورتوں کے اوپر رحم کرے، ان کی عبادات، قرب الہی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ان کو پورا موقع دینا چاہیے۔ تلاوت قرآن پاک، صدقات، یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والی ہیں، تو ان کو موقع دیجیے اپنی خواتین کو کہ وہ اللہ کو منا سکے، جیسے آپ عبادات کرتے ہیں وہ بھی عبادات کر سکیں۔ گھر کے اندر خواتین ہیں، مل جل کر آپ ایک کام کو اگر 2-3 بہنیں مل کے کریں گی تو وہ کام آدھے گھنٹے کے اندر ہو جائے گا، اس کو کور کر کے رکھیں اور پھر اللہ کے ساتھ گفتگو کریں، اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ آج کی یہ ہماری گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاء اللہ تعالی، بہت خوب۔ ڈاکٹر امارہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، روزے کے حوالے سے میڈیکلی رہنمائی کریں گی۔ آئیے ہم ان کی رہنمائی دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی ڈیئر فرینڈز، روزے کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں اور ہمارے جسم کے اوپر اس کا کیا اثر ہوتا ہے اور اس کی کیا فائدیت ہے، وہ آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ روزے کا سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہماری لانگ لائف کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں آخری وصیت فرمائی، اس میں ہر مہینے میں 3 مرتبہ یا 3 روزے رکھنے کا ہمیں حکم کیوں دیا؟ اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اس میں سے پہلی حکمت یہ ہے کہ ایک لانگ لائف ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک خوش قسمت اور اچھے مسلمان کی یہ خوبی ہے کہ وہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ تو لمبی عمر جو ہے وہ ایک خوش قسمتی کی بات ہے اور اسلام میں اس کو پسند کیا گیا ہے۔ تو لانگ لائف جو ہے وہ روزے کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز کہ ہمارا جو برین ہے وہ بہت فاسٹ فنکشن کرتا ہے، نارمل فنکشن سے بڑھ کے فنکشن ہمارا برین جو ہے وہ کرتا ہے۔ آف کورس برین ہماری لائف کی ڈیلنگ کے لیے، ہماری زندگی کے معاملات کے لیے وہ بہت زیادہ اس کا بالکل ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کا نارمل کام کرنا، بلکہ نارمل سے بھی زیادہ اچھا کام کرنا تو پھر اور ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو برین کے فنکشن کے لیے روزہ جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے۔ اور تیسرا جو بڑا فنکشن ہے روزے کا وہ یہ ہے کہ ہماری امیونٹی کو اسٹرانگ بناتا ہے۔ روزے کی وجہ سے ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ جو بڑی بیماریاں ہیں یہ ان کے رسک سے ہمیں بچاتا ہے، یعنی کہ جیسے کہ میٹابولک ڈیزیز ہیں یہ ان سے ہمیں بچاتا ہے۔ اور پھر ہمارے میٹابولزم کو یہ اسٹرانگ کرتا ہے، ہماری باڈی کا جو سسٹم ہے جیسے ورک کرتا ہے یہ اور زیادہ اچھے طریقے سے ورک کرنے لگ جاتا ہے۔ اور پھر جو چھوٹے پنکشنز ہیں وہ تو آف کورس ہیں ہی کہ جو ہم ویسے بھی یوز کرتے ہیں، مطلب روزے کو اس کے لیے کہ اپنے ویٹ کو کم کرنے کے لیے۔ پھر یعنی کہ جیسے کہ میٹابولک ڈیزیز ہیں یہ ان سے ہمیں بچاتا ہے۔ اور پھر ہمارے میٹابولزم کو یہ اسٹرانگ کرتا ہے، ہماری باڈی کا جو سسٹم ہے جیسے ورک کرتا ہے یہ اور زیادہ اچھے طریقے سے ورک کرنے لگ جاتا ہے۔ اور پھر جو چھوٹے پنکشنز ہیں وہ تو آف کورس ہیں ہی کہ جو ہم ویسے بھی یوز کرتے ہیں، مطلب روزے کو اس کے لیے کہ اپنے ویٹ کو کم کرنے کے لیے۔ پھر ہم اپنی باڈی کی نارمل فنکشن کے لیے بھی بعض دفعہ روزہ رکھتے ہیں کہ جن کو اسٹمک کا ایشو ہوتا ہے وہ روزہ رکھتے ہیں اور ان کا اسٹمک کا ایشو جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جن کو بھوک کا ایشو ہوتا ہے کہ نارمل ان کو بھوک نہیں لگتی، یا پھر ان کا جو ہے وہ ہنگر کا جو ہے وہ پیٹرن وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے روزے کی وجہ سے جو ہے یہ ہمیں سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری باڈی میں انسولین ہے، جو انسولین کی سینسٹیوٹی ہے وہ بعض دفعہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو یہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کم بھی نہیں ہونی چاہیے بہت زیادہ، تو ایک نارمل لیول اس کا ہونا چاہیے۔ تو روزہ جو ہے وہ اس کی انسولین کی سینسٹیوٹی کو نارمل رکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ روزہ جو ہے وہ ہماری باڈی کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے، اور پھر ہماری باڈی
کا جو ہے یہ سسٹم، ہنگر کا جو یہ سسٹم ہے، کھانے کا جو سسٹم ہے ہماری لائف کا، یہ اس کو ایک روٹین میں لے کے آتا ہے کہ ہم روٹین میں جو ہے وہ عام لائف میں روزے کے علاوہ جو ہے وہ ہمارا جو ہے کھانے کا پیٹرن ٹھیک نہیں ہوتا، تو یہ اس کو بھی بہتر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ روزے کی وجہ سے ہم بہت اچھی نیوٹریشن پہ آ جاتے ہیں، مطلب اچھا کچھ کھاتے ہیں، ہم کم کھاتے ہیں لیکن اچھا کھاتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے کہ ہم جب باڈی کو بہت کم ہی چیز دیں گے اور اچھی چیز دیں گے تو آف کورس باڈی جو ہے وہ ہماری ایک طرح سے ریفریش ہو جائے گی اور اس کی انرجی بحال ہو جائے گی اور وہ اچھے سے ورک کرنے لگے گی۔ تو یہ ہیں روزے کے ایفیکٹس اور روزے کی جو فائدے ہیں وہ ہماری لائف میں وہ کیا ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔